السلام علیکم، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، حالیہ جو ملک میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس کے اوپر آج ہم پھر بات کریں گے۔ پورا ملک تقریباً جو ہے وہ اس سیلاب کی آفت کا شکار ہے، اس کی زد میں ہے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف جہاں پر لوگوں کا، پاکستانیوں کا جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس تمام جو پورا جو سیلابی صورتحال ہے، اس کے سبب جو پاکستان کی یا ملک کی اکانومی، اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تو اس کو بھی شدید جو ہے وہ خطرات لاحق ہیں، اور خاص طور کے اوپر جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کی بھی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے آپ کو کچھ ڈیٹیلز آپ سے شیئر کی تھی کہ سیلاب کے سبب جو ہے وہ کچھ ایسے علاقے جیسے سندھ کے بارے میں، سندھ کے کچھ علاقوں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ جب بارش کا پانی جمع ہوا اور اس کے سبب اس بارش کے پانی میں سانپ پیدا ہو گئے، اور وہ بچوں کو انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا، اور یہ کچھ واقعات سانپوں کے کاٹنے کے بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں جہاں پہ اس وقت بھی سیلابی پانی کھڑا ہے، وہاں پہ ڈائریا جیسی بیماری پھوٹی ہے، اس کی وجہ سے بھی بچے جو ہے وہ شدید متاثر ہوئے ہیں۔ صاف پانی کی وہاں پہ قلت ہے، اور اس تمام بحرانی کیفیت جو ہے وہ اب بھی برقرار ہے، اور خاص طور کے اوپر اب بھی پہلا فیز جو مونسون بارشیں تو اختتام پذیر ہوئی ہیں، لیکن اب جب یہی پانی بہتا ہوا ندی نالوں میں جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید جو ہے وہ سیلاب کا خطرہ ابھی موجود ہے، اور کیونکہ جب یہ ندی نالوں میں پانی جائے گا تو اس کے بعد ندی نالوں میں، دریاؤں میں طغیانی آ جائے گی، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں ابھی بہت زیادہ خطرات موجود ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ مزید ابھی فلڈز آ سکتے ہیں۔ دوسری کچھ جو ریلیف کے حوالے سے بات اگر ہم کریں تو فنڈ ریزنگ سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو فلاحی ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی فنڈز اکٹھے کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی طرح سے دیگر جو انڈیویجولز لوگ ہیں مختلف علاقوں میں، وہ بھی اپنے اپنے طور کے اوپر اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کی مدد کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا گزشتہ دنوں پی ڈبلیو ڈی میں، اور اس حوالے سے ہمارے ایک دوست نے یہ تفصیلات مجھے شیئر کی ہیں کہ پی ڈبلیو ڈی میں الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک کیمپ تھا، اور اس کیمپ کا مقصد یہ تھا کہ سیلاب زدگان کے جو متاثرین ہیں ان کی مدد کی جائے۔ اس حوالے سے وہ کیمپ لگایا گیا تاکہ اپنے ان پاکستانی بھائیوں کی مدد کی جائے۔ اس حوالے سے ایک کیمپ جو ہے وہ وہاں پہ قائم کیا گیا تھا، لیکن اس کیمپ میں ڈکیتی ہوئی، کچھ ڈکیت آئے، انہوں نے باقاعدہ گن پوائنٹ کے اوپر نہ صرف وہ جتنی بھی فنڈ ریزنگ تھی وہ بھی لے گئے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ایسا بھی ایک عام شہری تھا جو وہاں پہ ڈونیشن دینے آیا، اور جب وہ ڈونیشن کی رسید لینے آیا تو اس کو بھی گن پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ چھین لیا گیا، اس سے موبائل چھین لیا گیا، اور پھر یہ ڈاکو جو ہے وہ بآسانی یہ کہا جا رہا ہے کہ برستہ بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ فرار ہو گئے۔ تو اب بحریہ ٹاؤن میں تو کافی سی سی ٹی وی فوٹیجز یا اس طرح کا انتظام موجود ہے، تو یہ امکان ہے کہ پولیس ان سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج کے ذریعے جو ہے وہ ان ڈاکوؤں کو ٹریس کر لے گی۔ لیکن یہ ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ صرف آج سے نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی خاص طور کے اوپر جب 2005 کا پاکستان میں ایک خوفناک زلزلہ آیا تو اس وقت بھی یہ ڈکیتیوں کا اور چوری کا سلسلہ جو ہے وہ پاکستان میں بہت عروج کے اوپر تھا، اور یہ ایک مرتبہ پھر ایک طرف ملک جہاں پہ آفت کا شکار ہے، آفت زدہ ہے، وہیں دوسری جانب اس طرح کی جو ہیں وہ
ڈکیتیاں اور اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں جو کہ انتہائی افسوسناک عمل ہے، جہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن، اس کے علاوہ جو دیگر مذہبی جماعتیں ہیں جیسے تحریک لبیک اور دعوت اسلامی، ان سمیت تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں یا وہ فلاحی کاموں میں اس وقت سب سے آگے ہیں، سیلاب زدگان کی مدد کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو اس تمام جو آفت کی صورتحال ہے، اس تمام جو بحرانی صورتحال ہے، اس میں جو سب سے اہم اور تو جو جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، خاص طور کے اوپر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے، وہ بہت زبردست کام کر رہی ہے اس وقت، فلاحی کام بڑے اچھے کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی ہیں، تحریک لبیک والے ہیں، تو یہ وہ تمام جماعتیں ہیں جو اس وقت فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، جو سیلاب کے اثرات ہیں، وہ اب پورے ملک میں جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ خاص طور کے اوپر اگر ہم مہنگائی کی بات کریں تو پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ یکدم اضافہ ہو گیا ہے۔ پیاز 1500 روپے کا 5 کلو جو ہے وہ مختلف جگہوں میں فروخت ہو رہا ہے۔ اس طرح سے دیگر جو سبزیاں ہیں وہ بھی ایک دم سے جمپ کر گئی ہیں، ایک دم سے ان کی پرائس زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو جتنی بھی فصلیں ہیں، سبزیاں ہیں، وہ تمام وہ جتنے بھی کھیت تھے وہ سارے تباہ ہو گئے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک بحرانی کسی کیفیت کا ملک شکار ہے۔ تو اسی چیز کو روکنے کے لیے اب یہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے، یعنی جو بارڈر ہے، اس کو دوبارہ کھولے جانے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اس بحرانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو بارڈر ہے اس کو کھولا جائے اور انڈیا کے ساتھ ٹریڈ شروع کی جائے، تاکہ وہاں سے سبزیاں اور پھل منگوائی جائے اور ملک جو بحرانی کیفیت ہے اس سے نکل سکے۔ ایک تو یہ بات ہوگی، لیکن دوسری اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم موضوع ہے جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے بھی آفتیں، قدرتی آفات آتی رہیں، جیسے 2005 کا زلزلہ تھا، 2010 کا سیلاب تھا جو ہم نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد اب 2022 کا یہ سیلاب ہے۔ ان تمام قدرتی آفات میں جہاں پہ فلاحی اداروں نے بڑھ چڑھ کے کام کیا، عام آدمی نے، عام عوام نے اپنی بساط کے مطابق بڑھ چڑھ کر مدد کی، انٹرنیشنلی بھی مدد کی گئی، لیکن اس کے باوجود عام آدمی تک اس کے ثمرات نہیں پہنچے۔ یہ ایک زمینی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خاص طور کے اوپر 2005 کے اگر ہم زلزلے کی بات کریں تو ایک ادارہ بنایا گیا ایرا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس حوالے سے کیسز ہوتے رہے جی کہ ایک نیو سٹی بنائیں گے، اور لاکھوں کروڑوں روپے اس ایرا کے جو ملازمین تھے ان کی تنخواہیں تھیں، اور اس میں سے میجورٹی ریٹائرڈ فوجی افسران کی تھی، لیکن پھر وہ پیسہ کہاں گیا، کہاں پہ لگا، آج تک اس حوالے سے کوئی فیکٹ سامنے نہیں آئے، اور جو ریئل معنوں میں جو متاثرین تھے وہ بیچارے آج بھی جو ہے وہ ان کا حق نہیں مل سکا۔ اسی طرح سے 2010 کا سیلاب، جس میں بھی بہت زیادہ ہم یہ کہہ لیں کہ مدد کی گئی انسانی بنیادوں کے اوپر، پاکستان کے اندر سے جو مخیر حضرات ہیں انہوں نے بھی تو بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے اس تمام تر صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے سیلاب زدگان کی مدد کی، لیکن اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی کہ جو حقدار ہے اس کو حق نہیں دیا گیا، اور محض چند لوگوں کو یا چند 100 لوگوں کو کچھ معمولی نوعیت کے چیکس بانٹے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ وہیں پہ جو ہے وہ رک گیا، اور پھر اس کے بعد ان متاثرین کو جو ہے وہ مزید ان کی ہیلپ نہیں ہو سکی۔
تو اب کی بار ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنے ان ماضی کے تجربات سے سیکھتے ہوئے جو تمام فنڈز یا تمام امداد آ رہی ہے اس کو حقیقی معنوں میں اگر ان متاثرین کے اوپر لگایا جائے، ان کے گھروں کو دوبارہ آباد کیا جائے، اگر وہ جگہ جہاں پہ فلڈ آیا ہے وہاں پہ رہنے کی قابل نہیں ہے، ان کو الٹرنیٹ گھر بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں اس کا بھی ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان فنڈز کو جو ہے وہ میرٹ کے اوپر اور شفافیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو انہی لوگوں کے اوپر خرچ کرے، اور اس میں جو ہے ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، ایک پراپر جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر یہ تمام تفصیلات شیئر ہونی چاہیے، اور تاکہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کرپشن کا یا کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔